السلام علیکم ناظرین، ماہ رمضان کی ان مقدس ساعتوں میں احباب کی طرف سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اور ان کا میں مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت ساری صورتیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک سمندر ہے اور آپ جوں گہرائی میں چلتے چلے جائیں گے تو پھر باریک بینی آتی چلی جائیں گی، مگر میری کوشش یہی ہے کہ میں وہ چیزیں جن کا عوام الناس کے ساتھ تعلق ہے اور جو مطلب فوری طور پہ ہمیں پیش آتی ہیں تو ان پہ ہم تھوڑی رہنمائی لے لیں۔ وہ چیزیں جن سے انسانی جو روزہ ہے ٹوٹ جاتا ہے ان پہ قضا بھی آتی ہے، کفارہ بھی آتا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف قضا آتی ہے، کچھ صورتیں ایسی جن پہ ساتھ کفارہ بھی آتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر انسان منہ بھر کے قے آ گئی اور اس کو قصداً اس نے واپس نگل لیا، قے آئی تھی قصداً ارادتاً اس کو اندر واپس لے گیا اور اس میں چنے کے برابر بھی کوئی چیز کیوں نہ ہو، اگر انسان اس قے کو نگل لے گا تو روزہ جاتا رہے گا، روزہ ٹوٹ گیا۔ دوسری صورت یہ کہ عمدن اگر جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ قے منہ بھر کے ہو، اور اگر وہ اس سے کم ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر انگلی گلے میں ڈالی یا کوئی بدبودار چیز سونگی اس سے قے آ گئی، جان بوجھ کے ایسا کیا تو روزہ جاتا رہے گا اگر منہ بھر کے قے آئے گی، اور اگر تھوڑی کم ہوئی منہ بھر کے نہ آئی تو روزہ محفوظ رہے گا۔ اس طرح گردے واش کروانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خون انسان کے اندر جاتا ہے نکلتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حیض اور نفاس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو عورتیں حیض اور نفاس میں ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی عورت نے ماں نے حیض گولیاں کھا لیں، حیض رک گیا اور اس نے روزہ رکھ لیا، اس کا روزہ ٹھیک ہوگا، مگر اسے قدرت پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے بہت ساری جو ہیں وہ پیچیدگیاں اور بہت ساری اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا ایسی جو دوائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ زنا ہے، لواطت ہے، لونڈے بازی ہے، جانوروں سے برا فعل کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، مگر ایسی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ مشت زنی کی انزال ہو گیا تو بھی روزہ ٹوٹ گیا، سگریٹ ہے، پان ہے، بیڑی ہے، اور اس طرح کوئی بھی چیز جو کھانے والی یا پینے والی ہے وہ لی، اس سے بھی روزہ جاتا رہا۔ جان بوجھ کر قصداً ارادتاً کوئی چیز کھا لی یا پی لی، روزہ ٹوٹ گیا، اس سے قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگر میاں بیوی نے مباشرت کر لی، دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، دونوں پر کفارہ بھی آئے گا اور دونوں پر قضا بھی لازم آئے گی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا آقا میں حالت روزہ میں صبر نہ کر سکا اور میں نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی، مباشرت کر لی۔ تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اب کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ عرض کی آقا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا تمہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، یا تیسری بات ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اس نے جب تینوں سزائیں سنی کہ 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے، عرض کی آقا اگر میں اتنی طاقت رکھتا تو میں ایک ہی روزہ پورا کر لیتا، میں تو ایک ہی توڑ بیٹھا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت نے اسے بٹھا لیا، اپنی مجلس سے دور نہیں کیا، اور دوسری بات کی کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ آقا مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں، میں خود بہت غریب آدمی ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، غلام آزاد کرنے کی تو طاقت نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ پیش کیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کدھر ہے جس نے روزہ توڑا؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں ادھر بیٹھا ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے لو اور اپنی بستی کے مساکین اور غربا میں جا کے تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا تو عرض کیا آقا میری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو رحمت للعالمین کی اس رحمت نے جوش مارا، فرمایا جاؤ خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو دونوں میاں بیوی پہ جو کفارہ بھی ہوگا اور قضا بھی ہوگی۔ طاقت حاصل کرنے کے لیے عام روٹین میں اگر انجیکشن پٹھے میں لگا یا رگ میں لگا تو روزہ نہیں جائے گا، مگر اگر کسی نے گلوکوز
یا انجیکشن اس لیے لیا کہ جسمانی طاقت ملے، غذائیت ملے، جسم کو تقویت ملے، اس ارادے سے اگر گلوکوز بھی لیا یا کوئی انجیکشن لیا جو غذائیت والا تھا، جو طاقت والا تھا، تو اس سے روزہ جاتا رہا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ایسا انجیکشن یا ایسی گلوکوز کی بوتل لے گا جس سے اس کو مقصد یہ مجھے طاقت مل جائے تاکہ میرا روزہ آسانی سے نبھ جائے، تو وہ روزے کا مقصد فوت ہو گیا، روزہ جاتا رہے گا۔ اور اگر جان بچانے کے لیے اور صحت کے لیے انجیکشن لیا، پٹھے میں لیا یا رگ میں لیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بیٹھے ہیں کاغذ کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا، یا کسان کھیت میں کام کر رہا ہے تو اس نے گھاس منہ میں ڈال لی، یا بساکت بندہ بیٹھا ہے منہ میں روئی رکھ لی، کوئی کینکر ہے، کوئی پتھر ہے، منہ میں ایسے ڈال کے ایسے مٹی کوئی چبانا شروع کر دی، اور وہ انسانی غذا نہیں ہے۔ لوگ ایسی چیزوں سے گن کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، مگر انسان کوئی ایسی چیز جو انسانی غذا نہیں ہے منہ میں ڈال لے اور وہ کسی بھی طرح وہ چیز منہ میں چلی گئی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی، تو وہ روزہ جاتا رہا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بارش کا جو پانی ہے وہ حلق سے نیچے چلا گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو باریک بینی والی ہیں، جن سے عوام الناس کو عموماً واسطہ کم پڑتا ہے، تو میں انہی چیزوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھ کر اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت بات سنی، انشاءاللہ ہر روز آپ کو نئی سے نئی خوبصورت نصیحت آموز بات سننے کو ملتی رہے گی، خوبصورت واقعات ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن اس کو بھی آن کر لیں، آئیکن کو آن کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔